روزے کے دوران اگر کسی مریض کو خون دینے کی ضرورت پڑ جائے تو خون دینا جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اتنا زیادہ خون دینا کہ جس سے کمزوری ہو جائے یہ تو مکروہ ہے، لیکن اگر روزے دار اپنے بدن سے خون نکلوائے کسی کو دینے کے لیے یا خون ٹیسٹ کے لیے، بلڈ ٹیسٹ کے لیے، تو روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 2، اگر روزے کے دوران خون لگوانے کی ضرورت پیش آئے اور مریض کو خون لگوانا چاہیں تو لگوا سکتے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 3، سیمپل دینا۔ روزے کی حالت میں ٹیسٹ کروانے کے لیے خون کا نمونہ اور سیمپل دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 4، انجیکشن لگوانا۔ روزے میں انجیکشن لگوانا جائز ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ انجیکشن پٹھے میں لگوائیں تب بھی جائز ہے، اور یہ انجیکشن اگر رگ وین کے اندر لگائیں تب بھی جائز ہے، کسی حالت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 5، طاقت کے لیے انجیکشن۔ انجیکشن خواہ کسی مرض کے لیے ہو یا طاقت کے لیے ہو، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، محض اس لیے انجیکشن لگوانا کہ کمزوری محسوس نہ ہو، روزہ کا احساس نہ ہو، بھوک محسوس نہ ہو، یہ مکروہ ہے۔ کراہت الگ چیز ہے، لیکن اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ نمبر 6، ڈرپ۔ مریض روزے کی حالت میں ڈرپ لگوا سکتا ہے، اس میں مختلف قسم کے انجیکشن بھی ڈالے جا سکتے ہیں، لیکن بلا ضرورت صرف کمزوری کو دور کرنے کی ڈرپیں لگواتے رہنا یہ مکروہ ہے، یہ مناسب نہیں، لیکن ڈرپ لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 7، روزہ میں انہیلر استعمال کرنا۔ سانس کی تکلیف، دمہ کے مریض کے لیے روزے کے دوران انہیلر کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس میں دوائی ہوتی ہے جو پمپ کرنے کی صورت میں حلق کے اندر جاتی ہے۔ یہ دوائی اندر جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ہاں کفارہ نہیں ہوگا، اس میں قضا لازم آئے گی۔ اس لیے ایسے افراد جب تک ممکن ہو انہیلر کے استعمال کے بغیر روزہ رکھیں، اگر نہ رکھ سکیں تو چھوڑ دیں، بعد میں اس روزے کی قضا کر لیں۔ نمبر 8، کرونا کا ٹیسٹ اور کرونا ویکسین۔ کرونا کا ٹیسٹ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کرونا ویکسین جو انجیکشن کے ذریعے لگائی جاتی ہے، اگر یہ لگوانی پڑے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 19، انیما کروانا، یعنی بسا اوقات کسی ضرورت کی وجہ سے مقعد یعنی بڑے پیشاب کی جگہ وہاں دوائی اندر داخل کی جاتی ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں البتہ کفارہ نہیں ہوگا، لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم آئے گی۔ نمبر 10، روزہ کی حالت میں آکسیجن لینا۔ روزہ کی حالت میں اگر صرف آکسیجن لیا جائے، اس کے ساتھ کوئی اور دوا شامل نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر اس کے ساتھ دوا بھی شامل ہو، دوا کے اجزاء بھی ہوں، یعنی اجزاء ہوں معمولی سے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ مسائل اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔